بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب النہی عن نتف الشیب من اللحی والراس وغیرہما وعن نتف الامرد شعر لحیته عند اول طلوعه. عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تنتفوا الشیب فإنه نور المسلم يوم القيامة. حدیث حسن رواہ ابو داود والترمذی والنسائی بأسانید حسنہ وقال الترمذی هو حدیث حسن. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. باب کراہیۃ الاستنجاء بالیمین ومس الفرج بالیمین من غیر عذر. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا بال احدکم فلا یاخذن ذکرہ بیمینہ ولا یستنجی بیمینہ ولا یتنفس فی الاناء. متفق علیہ. وفی الباب احادیث کثیرہ صحیحہ. باب کراہیۃ المشی فی نعل واحدہ او خف واحد لغیر عذر وکراہۃ لبس النعل والخف قائما لغیر عذر. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يمشي احدكم في نعل واحدہ لینعلہما جميعا او لیخلعہما جميعا وفی روایت او لیحفیہما جميعا. متفق علیہ. وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذ انقطع شسع نعل احدكم فلا يمشي في الاخرى حتى يصلحها. وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان ينتعل الرجل قائما. رواہ ابو داود باسناد حسن. انتہا. ترجمہ و تشریح. آج 3 طرح کے ابواب کی تلاوت ہوئی. سب سے پہلے جس باب کی تلاوت ہوئی کہ سفید بال داڑھی میں ہو یا سر میں ہو اس کو اکھاڑنے کے بارے میں کہ ایسا کرنا مکروہ ہے. اسی طرح وہ نوجوان جس کے آغاز میں داڑھی اگنے جب لگی تو داڑھی کو اکھاڑنا شروع کر دیا، ایسا کرنا بھی مکروہ ہے. اور دوسرے ابواب ہیں کہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے. اسی طرح ذکر کو آلت تناسل کو چھونا بھی بغیر عذر شرعی کے مکروہ ہے. اور تیسرا باب ہے کہ ایک پاؤں میں جوتا ہو اور پھر چلے، یا موزہ ہو بغیر عذر شرعی کے بغیر ایک پاؤں میں پہن کے چلے، ایسا چلنا بھی مکروہ ہے. اسی طرح کھڑے کھڑا موزہ یا جوتا پہنے یہ بھی مکروہ ہے. اتنی باتوں کی طرف بیان کرنا ہے. سب میں تھوڑی تھوڑی حدیث ہے، زیادہ نہیں ہے. پہلے باب میں جس میں سفید بال اکھاڑنے کے متعلق ہے، عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید بال کو مت اکھاڑو، اس لیے مسلمانوں کے لیے قیامت میں نور ہے. اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے اس حدیث میں کہ سفید بال ایک عمر میں جب سفید بال ہوتی ہے، بڑھاپے میں یا بڑی عمر میں جا کر کے یہ سفید بال یہ مسلمانوں کے لیے نور ہے. نور المسلم یوم القیامہ. ایسی یہاں نہیں لکھا ہے لیکن اسی ذیل میں ایک حدیث سنا دوں آپ کو کہ ایک حدیث میں ہے کہ تم ان بوڑھوں کی یا ان عمر دراز مردوں کی جس کے بال سفید ہو گئے ان کی عزت کرو. اللہ تعالیٰ جب تم اس عمر میں پہنچو گے تو تمہاری بھی لوگ قدر کریں گے. ایسے اللہ تعالیٰ اہتمام کرتا ہے. اگر ہم کسی کی عمر دراز لوگوں کی عزت کرتے ہیں تو جب ہم اس عمر میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی کچھ ایسے لوگ پیدا کر دیں گے ہمارے لیے جو ہماری عزت کریں گے. تو اس لیے یہ سفید بالوں کا وہاں پر لفظ ہے، یہ سفید بال جس کے بال سفید ہو گئے ایسے لوگوں کے بارے میں. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بہت نورانی چیز ہے. بال سفید بھی نور بھی ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک تو مکمل ہی نور ہے وہ.
اب دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عمل جو میرا عمل نہیں ہے اور پھر کوئی ایسا عمل کرے تو وہ عمل مردود ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل سے کسی کی عمل نہیں ملتا ہے تو سارے عمل سے خواہ کتنا ہی دیکھنے میں اچھا لگتا ہو وہ اللہ کے نزدیک مردود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مردود ہے, وہ قبول نہیں کیا جائے گا. جیسے اپنی طرف سے جو بات یاد کر لی جاتی ہے کہ کتنا ہی اچھی ہو اور یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اللہ اس سے خوش ہو جائے گا, ہرگز نہیں. یہ 2 حدیث روایت کی گئی ہے ایک باب کے اندر. دوسرے باب میں جس میں استنجا کرنا داہنے ہاتھ سے منع ہے, اسی طرح اعلیٰ تناسل یعنی ذکر کو چھونا بھی دائیں ہاتھ سے منع ہے بغیر عذر شرعی کے. جب کسی کا دائیں ہاتھ میں کوئی تکلیف ہو تو یعنی بائیں ہاتھ میں کوئی تکلیف ہو دائیں ہاتھ استعمال کرنا پڑے گا تو یہ عذر شرعی ہے. اس میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے جائے تو اپنے اعلیٰ تناسل کو یعنی ذکر کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے, نہ اس پر پانی ڈالے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر کے اور اس کو صاف کرے, اور نہ پینے والے پانی میں سانس مارے. جب پانی میں ہم گلاس میں پانی پیتے ہیں تو اس میں سانس مارنا, سانس کی ہوا آنا یہ بھی مکروہ ہے, ممنوع ہے. اور اس سے جو ہے انسان کے جسم کی غلاظت بڑھ سکتی ہے, ناپاکیاں بڑھ سکتی ہے اور امراض بڑھ سکتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پینے والے پانی میں ناک کی ہوا نہ لگے. یہ بھی باب ختم ہو گئی. آخری باب میں ہے جس میں ایک پاؤں میں جوتا پہن لے یا موزہ پہن لے یا پھر چلے, اور دوسرے پاؤں میں جوتا نہ ہو نہ موزہ ہو ایسے ہی چلے تو یہ ممنوع ہے, مکروہ ہے. اسی طرح کھڑے کھڑے جوتا پہننا موزہ پہننا یہ بھی ممنوع ہے. حدیث میں کیا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کوئی دونوں پاؤں میں سے کسی ایک میں جوتا لگا کے نہ چلے, یا پہنے تو دونوں پہن لے, نکالے تو دونوں نکال لے. ایک روایت میں ہے کہ دونوں کے نکال کے چلے, اگر ایک میں تکلیف ہو گئی تو دونوں کو نکال کے چلے. آگے دوسری حدیث پڑھتا ہوں. انہی سے روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا انہوں نے کہ جب تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ کٹ جائے تو تم دوسرے پاؤں میں لگا کر کے, دوسرے پاؤں میں لگا ہوا ہے, ایک کا کٹ گیا ہے تو دوسرے کو لگا کے مت چلو جب تک کہ دوسرے کی اصلاح نہ کر لو. یعنی دوسرے کو جو ٹوٹ گیا ہے اس کی اصلاح کر لو تب چلو. آج کل جو ہم جوتا چپل پہنتے ہیں اس زمانے میں ایسا نہ ہوتا تھا, نہیں ہوتا تھا. ویسے اس زمانے میں کیسا ہوتا تھا, باندھنے والا ہوتا, کوئی رسی ہوتی تھی, کوئی پھیتا ہوتا تھا, اس سے وہ باندھ لیتا تھا اور نیچے کچھ اور چیز ہوتی تھی اور اس کو باندھ کر کے چلتے تھے لوگ. اب ایک کٹ گیا, اب دوسرے میں ہے تو وہ کئی وجہ ہو سکتا ہے. یہ تو لوگوں کے مذاق کا سبب بن سکتا ہے کہ دیکھو دیکھو ایک پاؤں میں جوتا ہے ایک پاؤں میں نہیں ہے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور بھی چلنے میں بھی پاؤں کا لیول بگڑ سکتا ہے, اس لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور بھی وجہ ہو سکتے ہیں, بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, لہذا منع کرنا, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور آخری حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو بھی کھڑے کھڑے جوتا پہننے سے منع فرمایا کہ کھڑے کھڑے جوتا نہیں, بلکہ اس کا مطلب ہے کہ کہیں بیٹھ جائے پھر جوتا لگائے تب چلے. یہ مسنون طریقہ ہے. اس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس میں بات یہ چلی کہ یہاں یہ باتیں ختم ہو گئی, آج کی حدیث ختم ہو گئی. پہلی حدیث جو بیان کیا کہ جو ہے سفید بالوں کے اکھاڑنے کے بارے میں, اس میں کہ بڑی عمر ہونے کے بعد ایک بال سفید ہو جاتے ہیں, اس کی جو ہے احترام اللہ کے نزدیک نور ہے. لیکن یہاں پر وہ حدیث جسے نوجوان لڑکے جو کرتے ہیں, جسے اپنے جو ہے بال اکھاڑنا شروع کر دیے تاکہ بال ہی نہ جمے, ایسے لوگوں کے لیے کوئی حدیث نہیں لایا. لیکن اسی حدیث سے انہوں نے مفہوم نکالا ہے کہ جب بال نور ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو کچا ہو یا پکا ہو. پکا والوں کو بھی منع کیا, پہلے آگے تو کالا خضاب لگانے سے منع فرمایا, اس لیے کہ سفید کے نزدیک سفید بالے کا اللہ کے نزدیک بہت قدر ہے. اس قدر کو انسان بھی سمجھے,
لہذا جب بال ہی نہ ہوگا تو سفید اور کالا کے سوالے پیدا نہیں ہوتا ہے. لہذا ان نوجوانوں کو جو بگڑنے کی عادت ڈالنا چاہتا ہے اس کو بھی منع فرمایا کہ نہیں، بال اچھی چیز ہے، قدرتی چیز ہے، اللہ کی پسندیدہ چیز ہے، اس لیے اس کو رکھو. اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو اس پر سمجھنے، چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.